السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ساتھیو، آج ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ ہمارا سبق یہاں ختم ہوا تھا اور اب ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے امتحان، چونکہ دوسری تختی چل رہی ہے، یہاں سے تیسری تختی شروع ہوگی۔ ابھی تک ہم یہاں دوسری تختی میں ہے، یہاں ختم ہوگی۔ تو دوسری تختی میں ہمارے 2-3 روز لگ گئے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اگر آپ پیچھے سے اچھی طریقے سے پڑھ کر کے آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پڑھنے میں اور آگے پڑھنے میں دشواریاں نہیں ہوں گی، یعنی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ اب ہم نے پیچھے جو 2 تختی پڑھی ہے، پہلی اور دوسری، یہ ان کا امتحان سمجھ لیجئے، آپ ان کا ٹیسٹ سمجھ لیجئے کہ آپ جو پیچھے سمجھ کے آئے ہیں آپ ان کا یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سنگل ایک حرف پڑھا، پھر ہم نے 2 حرف پڑھے، پھر 3 بھی مل کر کے آئے کہیں، جس طرح سے یہ 3 ملے ہوئے ہیں، اور پھر 2 بھی مل کے آئے دوسری تختی میں بھی۔ اب یہاں امتحان یہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک حرف پڑھا، 2 پڑھا، پھر 3 ملا کر کے اب یہاں 4 5 ملا دیے گئے ہیں۔ تو آیا آپ ان کی پہچان کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں؟ اگر آپ نے صحیح سے اور اچھی طریقے سے پہلے حرفوں کو پڑھا ہے، پہلی اور دوسری تختی کو پڑھا ہے، تو آپ ان کی اچھی طرح سے پہچان کر جائیں گے۔ تو چلیے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے امتحان، دیکھیے یہ بھی، اس میں اگر آپ یہ سمجھے کیا ہے، یہ حمزہ ہے، چونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی، الف کے نیچے زیر آنے سے یہ حمزہ ہو گئی۔ یہ میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، حمزہ میم زیر ام، یہ تا ہے، 2 نقطے اس کے اوپر ہے، یہ ہا ہے، ہا الف زبر ہا، یہ نون، امتحان، یہ لکھا ہوا ہے امتحان۔ اس کے آگے ان پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی پہچان کر کے ان کو پڑھنا ہے۔ انہی کی پہچان کرنی ہے، جیسے آپ ABCD انگلش کی پہچان کر پاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی پہچان ہوگی۔ یہ ہے الف، یہ ہے یا، یہ پھر الف پھر کاف، یہ بن گیا ایا کا۔ اگر ان کے اوپر نیچے ہم زبر زیر پیش لگا دیں تو یہ ایا کا بن جائے گا، لیکن زبر زیر پیش نہیں ہے تو ہم پہچان کر کے پڑھیں گے الف یا، پھر الف پھر کاف، ایا کا۔ نون سین تا عین یا نون نستعین۔ اگر ہم اس کے ہجے نکالیں گے، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نون ساکن، نستعین۔ یہ واو، یہ میم، یہ الف۔ اگر اس کے ہم ہجو نکالیں گے، واو زبر و، میم الف زبر ما، و ما۔ اب یہ میم الف زبر ما اس لیے بنا ہے، اس کی کنڈیشن آگے ان میں آپ کو پتہ چلے گی۔ یہ جو تختی آ رہی ہے، تختی نمبر 3، اس میں پتہ چلے گا کہ یہ میم الف زبر ما کیوں بنا ہے۔ آگے یا، دال، را، یا، کاف۔ اگر ہجے نکالیں، یا دال زبر ید، را زبر را، را یا زیر ری، کاف ساکن یا کاف زبر کا، وما یدری کا۔ یہ لام، یہ عین، پھر لام، پھر ہا، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لعل، لام زبر لا، لعل، ہا الٹا پیش ہو، لعلہ۔ ان پر جو میں نے لگائے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن لگائے اسی طرح سے جاتے ہیں، یہ قرآن شریف میں آگے آئیں گے، آپ ان کو اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے میں نے بتایا ہے۔ یا، زا، کاف، یا، یہ بن گیا یزکا۔ یہ بن گیا الف، واو، یا، ذال، کاف، را۔ ہجے اگر نکالیں گے، حمزہ واو زبر او، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر زک، او یزک کاف زبر کا، را پیش رو، او یذکر۔ فا، تا، نون، فا، عین، ہا، فتنفعہ،
فتنفعہ، یہ الف، یہ ذال، یہ کاف، یہ را، یہ یا، یہ اصل میں قرآن شریف میں بھی یہ آیتیں آئیں گی، یہ لفظ آئیں گے اور یہ پارے میں بھی آئیں گے، تو اس لیے آپ یہاں ان کی اتنی آسانی سے پہچان نہیں کر پائیں گے جب تک آپ یہ تختی نہیں پڑھ لیتے۔ جب آپ یہ تختی پڑھ لیں گے زبر زیر پیش کی تو پھر آپ کو ان کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ آپ ان کو اسی طرح سے پہچانیں کہ کون سے حروف ملے ہوئے ہیں۔ فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم، الف، لام، ہا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ اس طرح سے بنے گا جب اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیا جائے گا۔ آپ اس کی پہچان جب کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آپ اس کو پڑھیں گے۔ قاف، با، لام، تا، ہا، میم، آپ اس کو جب پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ قِبْلَتَهُمْ پڑھیں گے جب آپ اس کے اوپر زبر زیر لگانا سیکھ جائیں گے۔ میم، سین، تا، قاف، یا، میم، جب آپ اس کو زبر زیر لگا کر کے پڑھیں گے تو مستقیم بنے گا۔ یہ با، حا، جیم، الف، را، تا، میم، نون، سین، جیم، یا، لام، جب زبر زیر لگا کر کے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیل، یہ قرآن شریف میں بھی آئے گا۔ یہ فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، فَجَعَلَهُمْ زبر زیر لگا کر کے بنے گا فَجَعَلَهُمْ، کاف، عین، صاد، فا، میم، الف یا میم، حمزہ، کاف، واو، لام، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، لام، تا، نون، با، حمزہ، نون، لَتُنَبِّئَنَّ، تو یہ بغیر زیر زبر کے ہیں، یہ گویا کہ ملا کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو پہلی اور دوسری تختی پڑھی ہے آپ کتنی پہچان ان پہ کر کے آئے ہیں اور کتنی محنت کر کے آئے ہیں، یہ اس کا امتحان ہے کہ کم از کم آپ ان کو پہچان کر کے حرفوں کو بتا دیجئے گا۔ لیکن زبر زیر پیش آپ یہاں نہیں لگانا سیکھ پائیں گے چونکہ جب تک آپ زبر زیر پیش کی تختی یہ نہیں پڑھ لیں گے، یہ آگے آپ تختی پڑھیں گے تو آپ ان پر زبر زیر لگانا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن میں پھر ایک بار آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اچھی طرح سے تختی یہ والی اور یہ والی اور پہلی تختی اگر یہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پورا قاعدہ پڑھنا آپ کو اور پورا پارہ پڑھنا اور پورے قرآن شریف پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ پورا پروپر ایک بار پھر پہلی تختی اور دوسری تختی یہاں تک کہ آپ اس کو ریپیٹ کریے اور دہرائیے اور اچھی طرح سے اس کو رٹ لیجئے۔ ہم کل سے اپنی تیسری تختی کا یہاں سے آغاز کریں گے، شروعات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہاں تک بالکل اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ آگے ہمارا سبق اور اچھا چلنے والا ہے، زبر زیر پیش آنے والے ہیں، تو اس لیے آپ مکمل یہاں تک اپنی دونوں تختیوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔